عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ 2 نومبر کو راولپنڈی کو چاندنی چوک سے فیض آباد تک لاک ڈاؤن کریں گے اور کل کی ریلی میں اگر دفعہ 144 لگی تو ہم اس کے 144 ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ ایک بھونڈی حرکت ہوئی ہے، ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب ہمیں ذاتی طور پر سمجھتے ہیں، ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ اگر ہم ماں کا جنازہ پڑھ کے 7 سال قید لے سکتے ہیں اور اس کا ختم بھی نہیں ہونے دیتے اور ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم کلاشن کوف میں 7 سال قید ہو سکتے ہیں، تو نواز شریف صاحب ہمارا تو اب ریٹائرمنٹ کا وقت ہے، ہمیں آپ کن چیزوں سے ڈرا رہے ہیں؟ شیخ رشید کا مزید یہ کہنا تھا کہ لال حویلی کے حوالے سے حکومت نے بالکل بھونڈی حرکت کی ہے اور ایسے وقت میں حکومت نے نان سیریس ایشو کی طرف توجہ دلا کر 2 نومبر کے احتجاج سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ پبلکلی کہتے ہیں، ابھی میڈیا کو ہم اپنی 5 مرلے کی ملکیت بتا رہے ہیں، اور اتنا جھوٹ بولیں جو ہضم ہو جائے، اور اگر سائڈ پہ کوئی جگہ ہے، کوئی گری ٹڈی ٹوٹی، اور ہمارے نیچے وہ ایک ریسیپشن کی چھوٹی جگہ ہے، آپ سب صحافیوں نے دیکھی ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نے سیاست یہاں سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر جو سیاست کی تکلیف آج گورنمنٹ کو پہنچی ہے کہ ابھی جو ہمارے 2 گاڑیاں سٹیج لے کر آ رہی تھی، دونوں گاڑیوں کو پکڑ لیا تھانہ حمیدہ چوکی میں، حمیدہ چوکی تھانے میں ہماری گاڑیوں کو بند کیا۔ ہم کر رہے ہیں کوشش اور کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں تو متبادل انتظامات بھی ہیں، کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ اگر ایک سٹیج ہمارا ذاتی پکڑیں گے تو کرائے پہ بھی ملتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی عقل ہی ماری گئی ہے۔ یہ کیسے موقع پہ انہوں نے لال حویلی کا کٹا کھولا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ کل ہمارا جلسہ ہے اور آج لال حویلی کو انہوں نے ایشو بنایا ہے۔ شیخ رشید نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ جمہوریت کا دفاع ہر صورت کریں گے، لیکن وہ ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس کا انتظار وہ پچھلے 70 سالوں سے کر رہے ہیں، جس کا فائدہ عام عوام اور غریب آدمی کو ہو۔ کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ شان زہرا، رسائی ٹی وی، اسلام آباد۔